بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آخر کار مسلم لیگ نون کی حکومت فارغ ہو گئی۔ جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا، جس طرح انہوں نے بھالمتی کا کنبہ بنایا اور عمران خان کے خلاف سازش کی، کبھی مولانا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف سازش میں نے کی، کبھی بلاول کہہ رہے ہیں تمہارے خلاف سازش بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی، ہر کوئی سازش کی بات کر رہا تھا۔ اور دیکھیے سازش کس طرح اپنے انجام کو پہنچی ہے کہ یہاں پر قانون اور آئین کے تحت ہی اس حکومت کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ نااہل حکومت نظر آ رہی تھی۔ اتنی بری گورننس، اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی جو اب ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اب کس طرح ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ جناب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ہی نہیں۔ اور یہی بات اس وقت کہی جا رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، جس طرح لوگوں کو زد و کوب کیا گیا، جس طرح اسمبلی کا تقدس پامال کیا گیا۔ آپ دیکھیے اس کے بعد ایسے جیسے غنڈہ گردی سے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے حمزہ شہباز کو جیسے بھی ہو سکا لوٹوں کے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ کیا وہ آئین اور قانون کے تحت تھا؟ جبکہ آئین میں درج ہے کہ اس طرح سے لوٹوں کے ذریعے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ اب جب پنجاب حکومت چلی گئی ہے، ہائی کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ آ گیا ہے، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ لارجر بینچ نے دیا ہے کہ جناب حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے وہی کالعدم ہے۔ وہ الیکشن ہوا ہی نہیں، وہ الیکشن ہی نہیں ہے، وہ بس آپ یہ سمجھیے کہ غیر قانونی ایک ہتھ کنڈا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ شہباز کو، شہباز شریف صاحب کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ اب حمزہ شہباز تو ہو گئے فارغ، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی طور پر نہیں، یہ آئینی اور قانونی طور پر عدالت کی طرف سے فارغ ہوئے ہیں۔ وہی عدالت جس پر ان کو بڑا مان تھا کہ جی ہمیں ریلیف پہ ریلیف ملتا ہے۔ اب جب واضح خلاف ورزی ہو رہی تھی آئین اور قانون کی، تو عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ جناب حمزہ شہباز اس طرح نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں چلے گا۔ تو حمزہ شہباز تو ہو گئے فارغ، حمزہ شہباز اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ اور دلچسپ بات دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر عثمان بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، کیونکہ وہ ہی جب تک کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہو جاتا عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کس طرح کی انتقامی کارروائیاں کی، انہوں نے کیا کچھ کیا آپ کے سامنے ہے۔ اب پنجاب جب ہاتھ سے گیا ہے تو واپسی بالکل یوں کہہ لیجئے کہ ناممکن سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس میجورٹی تو ہے نہیں۔ انہوں نے 25 لوگ تحریک انصاف کے توڑے تھے، جس طرح سے وہ آپ نے سندھ ہاؤس دیکھا تھا، وہاں پر لوگوں کو لے جایا گیا تھا، بالکل اسی طرح لاہور کے کبھی کسی ہوٹل میں کبھی کسی ہوٹل میں لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ضمیر خریدے گئے، ضمیروں کی منڈیاں لگیں، اور اس کے بعد جناب ان کو لا کر کس طرح جناب الگ سے ایک اجلاس بلا کر کیا کیا ڈرامے ہوئے۔ لیکن اب کس طرح سے نون لیگ کی سیاست ایکسپوز ہو کے رہ گئی ہے کہ نون لیگ لوٹوں کی، نوٹوں کی سیاست کرتی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کو دھکا دیا زرداری صاحب نے۔ کس طرح ایک ملک کو، ایک جو ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، 6% گروتھ ہو رہی تھی، اس ملک کو کس طرح اندھیروں میں دھکیل دیا، کس طرح اپنی سیاست کی خاطر، اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنی جان یعنی اپنی کھال بچانے کے لیے جو کیسز منطقی انجام تک پہنچنے لگے تھے۔ خرم دستگیر نے جو بات کہی کہ جی عمران خان تو جی یہ تو عدالتیں بنانے لگا تھا اور یہ اس نے ہمیں نااہل کروا دینا تھا، اس لیے جناب ہم نے اس کی حکومت گرائی۔ آپ سوچیے نا کہ مقاصد کیا تھے، اور جب مقاصد ایسے ہوں گے تو اس کے لیے ہر باز مایا گیا۔ اب یہ ہو گئے ایکسپوز کہ کس طرح سے جناب انہوں نے اپنی سیاست ختم کر لی، کوئی اصولی سیاست نہیں ہے، اور لوگوں کے ضمیر خریدے انہوں نے۔ اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو گئے، نہ ان کے ووٹوں سے کچھ بن سکا، اور وہ لوگ اب لوگوں کی نظروں میں گر گئے ہیں، اور اب تو انہیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ ویسے بھی آپ دیکھ رہے تھے کیمپین میں جس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ صرف وہ لاہور کے 4 حلقے جہاں پر الیکشن ہونا تھا ادھر لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، باقی اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ۔ اور اب تو کہا جا رہا ہے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ آپ جس سے مرضی جا کر پوچھ لیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان، عمران خان، کس کو ووٹ دیں گے؟ تحریک انصاف، عمران خان، عمران خان۔ ان سے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ تو ان کو ایک تو جھٹکا لگا ان کی سیاست کو کہ جناب دیکھیں نا، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں۔ پھر جن لوگوں کو خریدا گیا، اپنے ساتھ ملایا گیا، اب ان کی کوئی وقت نہیں رہی۔ وہ 25 لوگ ویسے ہی فارغ ہو گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کے تو کسی کام کے نہیں رہے۔ اب ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے لوگ ناراض، اپنے جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ ناراض، وہ مسئلہ، ووٹ بینک کا مسئلہ۔
اب جب پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور کہا جاتا ہے یہیں سے جناب وفاق کی طرف راستہ جاتا ہے، جب یہیں سے حکومت فارغ ہو گئی ہے، دوبارہ حمزہ کا الیکشن کروانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، کیونکہ اب یہ جو 25 لوگ ہیں یہ تو ووٹ نہیں ڈال سکتے حمزہ شہباز کو، تو حمزہ شہباز کے پاس تو میجورٹی آ ہی نہیں سکتی اب، اور پھر اب یہ کوئی 2 نمبری کریں گے، پھر کچھ اس طرح کا گیم کھیلیں گے تو وہ پھر معاملہ خراب ہوگا، تو ایک انسٹیبلٹی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اب ملک میں کس طرح کا عدم استحکام یہ لوگ لے آئے ہیں، یہ جس طرح کی حکومت انجوائے کرنا چاہتے تھے، جو موجیں کرنا چاہتے تھے، وہ ان سے نہیں ہو رہی، حالانکہ انہوں نے سب باتیں مانی IMF کی، ابھی کہہ رہے ہیں جی مہنگائی ابھی بہت زیادہ آنے والی ہے، اشیاء خرنوش، کھانے پینے کی چیزیں، روزمرہ استعمال کی چیزیں، یہ سب مہنگی ہونے والی ہیں، مزید مہنگی ہونے والی ہیں، لوڈ شیڈنگ بڑھنے والی ہے، بے روزگاری بڑھنے والی ہے، ہر چیز میں یہ تباہی لے کر آئے ہیں، اور یہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے، خود اقتدار میں رہ کر آگے تعیناتیاں کرنا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد حمزہ شہباز کی چھٹی ہو جانے کے بعد ان کے والد صاحب جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ بھی اب نہیں بچ سکیں گے، ان کا بچنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اتحادی ان سے ناراض ہیں، یہاں پر ان کو اتنا بڑا دھچکا لگ گیا ہے، سینٹر میں کسی بھی وقت جو 2 ووٹوں پر کھڑی ہے حکومت، وہ کسی بھی وقت فارغ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر جن لوگوں کو لیا گیا، علیم خان وغیرہ، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جناب کچھ حاصل نہیں ہوا، بربادی ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک طرح سے سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ جہانگیر ترین کو دیکھیے، علیم خان کو دیکھیے، کہاں ہیں وہ؟ کہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ان کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اب مقتدر حلقے بھی پیچھے سے عمران خان کے ساتھ اس وقت رابطوں میں ہیں، پیغامات جا رہے ہیں، اور عمران خان کی واپسی اسی لیے یقینی نظر آ رہی ہے کہ اتنا عدم استحکام کیسے رہ سکتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ویسی ایک پروسیس اب دوبارہ سے پتہ نہیں کتنے ہفتے اس میں لگیں گے، کیا ہوگا، پھر کس طرح سے وزیر اعلیٰ، اب وہاں پر پریز الہی صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں، ان کو ایک بڑی کامیابی مل گئی ہے، یہ ایک مسئلہ ایسے چلتا رہے گا، کس طرح یہ اپنے ووٹ، اب منحرف اراکین تو نہیں ووٹ ڈال سکتے، پھر ہائی کورٹ پہلے کہہ چکا جی 5 کا تو فوری نوٹیفیکیشن کیا جائے، اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جناب جو لوٹے ہیں ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کے بغیر اس کے پاس میجورٹی نہیں ہے، وہاں سینٹر میں اس کا اثر براہ راست جائے گا۔ پنجاب ان کے ہاتھ سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف وفاق ان کے پاس رہ گیا، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف، پنجاب میں ان کی گورنمنٹ نہیں رہے گی، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، باقی کیا صرف شہباز شریف کے ہاتھ گالیاں، بددعائیں یہ رہ جائیں گی۔ ووٹ بینک کا خاتمہ ہو رہا ہے اس وقت، نون لیگ کو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اب وہ ان کی سیاست کیسے بچائیں، یعنی سیاست بچانے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے طور پر پاکستان سے فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے، تو یہ اب کسی بھی لمحے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت حمزہ شہباز کے جانے کے بعد اب ان کے والد صاحب شہباز شریف کی حکومت بھی گر سکتی ہے، کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں، جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو کتنے دن کی یہ مہمان لگ رہی ہے اب حکومت؟ شہباز شریف تو گئے، اور یعنی حمزہ شہباز تو گئے ہیں، اب شہباز شریف بھی جاتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو کتنا عرصہ لگ رہا ہے کہ حکومت چلے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔